یہ واقعہ مجھے ای میل کیا ہے حفصہ نے۔ حفصہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اور ان کی فیملی نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی میں آج کل اچھے گھر ملنا کافی مشکل ہے، اور چونکہ وہ لوگ لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے تھے تو انہیں اس کام میں کافی مشکلات بھی درپیش آئیں، لیکن پھر بھی انہیں ایک فلیٹ موزوں رینٹ پر، یعنی کہ ایسے کرائے پر حاصل ہو گیا جو کہ ان کی جیب پر بھاری نہیں تھا، تو انہوں نے اس چیز کو غنیمت جانا اور وہ لوگ اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ یوں تو وہ فلیٹ کافی خوبصورت تھا اور ہوادار بھی تھا، لیکن اس فلیٹ کے جو دروازے تھے وہ کافی عجیب اور غریب سے تھے، یعنی کہ بہت ہی پتلے دروازے تھے، آنے جانے کا جو رستہ تھا وہ کافی پتلا تھا۔ حفصہ بتاتی ہیں کہ ان کی سسٹر کافی ہیلدی تھی تو انہیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی آنے جانے میں، لیکن باقی لوگ اس فلیٹ کو مینج کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ حفصہ بتاتی ہیں کہ شروع کا جو پہلا ہفتہ تھا وہ تو بالکل ہی نارمل ہمارا گزرا، لیکن ایک ہفتے بعد اس فلیٹ میں ہمارے ساتھ کچھ عجیب اور غریب واقعات رونما ہونے لگ گئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ فلیٹ میں ایک بالکنی تھی یا ٹیرس تھا، تو اس ٹیرس میں جب بھی وہ کھڑے ہوتے تھے تو اس کا جو فلور تھا وہ کافی گرم محسوس ہوتا تھا، جبکہ نیچے کچھ بھی موجود نہیں تھا ایسا جس سے ہیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو، لیکن پھر بھی وہ فلور کافی زیادہ گرم محسوس ہوتا تھا، اتنا گرم محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر پاؤں رکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حفصہ بتاتی ہیں کہ کچن میں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تھا کہ جب بھی ہم لوگ آٹا وغیرہ گوندتے تھے تو آٹے پر اچانک خون کے چھینٹے آ جاتے تھے اور وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ خون کے چھینٹے کہاں سے آٹے پر آ گئے۔ حفصہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ان کی فیملی کو ان کے کسی ریلیٹیو کی پارٹی میں جانا تھا اور حفصہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اور اس کی بہن دونوں ہی گھر پر رک گئے اور باقی فیملی پارٹی میں چلی گئی۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ اور اس کی سسٹر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کی امی اور ابو کے کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا اور بند ہونے لگا۔ حفصہ اور اس کی بہن کو یہ بہت ایب نارمل لگا اور وہ لوگ تھوڑا سا پینک ہو گئے اور انہوں نے اپنی والدہ کو فون کر دیا جو کہ پارٹی میں موجود تھی اور ان سے کہا کہ ہو سکے تو آپ لوگ تھوڑا جلدی آ جائیں کیونکہ یہاں پر کچھ عجیب اور غریب واقعات ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ان کی والدہ پارٹی سے فوراً گھر کے لیے نکل پڑی۔ حفصہ بتاتی ہے کہ ان کی والدہ بروقت گھر پر پہنچ گئیں اور ان کی پوری فیملی نے جب یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر اس دروازے کے ساتھ کیا پرابلم تھی تو وہ دروازہ ان سب لوگوں کے سامنے پوری طاقت سے کھلنے اور بند ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو چیز اس فلیٹ میں بسیرا کیے ہوئے بیٹھی ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ وہاں پر زیادہ دیر تک آباد رہیں۔ حفصہ بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد پوری فیملی نے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب وہ اس فلیٹ سے موو کر جائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سب پروسیس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس ٹائم کے دوران انہیں اسی فلیٹ میں ٹھہرنا تھا اور انہی سب ایکٹیویٹیز کا سامنا کرنا تھا۔ حفصہ بتاتی ہے کہ ایک شام
عصر کے وقت وہ اپنے کمرے میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی، تو جیسے ہی وہ اپنے ٹی وی کو صاف کرنے لگی تو ٹی وی کی اسکرین پر اس نے واضح اپنے پیچھے کسی کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس مخلوق کا، اس وجود کا حلیہ حفصہ نے کچھ یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا وجود جو نہایت ہی قداور تھا، اس کے ہاتھ اور اس کے جسم پر بے تحاشا بال تھے، اور اس کا سر جو تھا وہ پورا سرخ اور جلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وجود کی ناک اور کان کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ حفصہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی وجود موجود نہیں تھا، اور حفصہ نے زور زور سے اپنی والدہ کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ حفصہ نے پورا واقعہ گھر والوں کو بتایا، تو جس جگہ پر حفصہ نے اس مخلوق کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا، حفصہ نے وہ جگہ پوائنٹ آؤٹ کی، تو جیسے ہی اس کے گھر والے اس پوائنٹ پر، اس جگہ پر ایگزیکٹ اسپاٹ پر پہنچے جہاں پر وہ مخلوق کھڑی ہوئی انہیں نظر آئی تھی، تو وہ جگہ ایک تندور کی طرح تپ رہی تھی، جیسے کوئی تندور دہک رہا ہوتا ہے۔ حفصہ بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد ان لوگوں کو یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ بالکنی میں جو فلور اس قدر تپ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ مخلوق وہاں پر بھی موجود ہوتی تھی، لیکن ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی۔ حفصہ بتاتی ہے کہ جس دن ہم اس فلیٹ سے شفٹ ہو کر کہیں اور جا رہے تھے، تو ہمارے برابر میں جو فلیٹ ہے ان کے رہنے والے ہم سے ملنے آئے اور ہمیں الوداع کہنے آئے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ اچھا تو آپ بھی جا رہے ہیں، جس پر حفصہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو اس فیملی کے لوگوں نے بتایا کہ ایکچولی اس فلیٹ میں کسی چیز کا بسیرا ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کسی کو بھی یہاں پر ٹکنے نہیں دیتی ہے، اور آئی ایم شور آپ لوگوں کو بھی اسی چیز نے یہاں سے نکل جانے کے لیے مجبور کیا ہوگا۔ وہ کیا مخلوق تھی، وہ کیا چیز تھی، وہ کیا وجود تھا جس نے اس فلیٹ پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ حفصہ، اس کی فیملی اور آج تک سب کے لیے ایک راز ہے۔ آخر وہ کیا تھا؟ فرینڈز، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی سٹوری میں اپنے چینل پہ پوسٹ کروں تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز ود رباب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراً جا کر اسے سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔